السلام علیکم پیارے بچوں، آپ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اسکول جاتے ہو، پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ اچھے بچے ہوں یا گندے بچے ہوں؟ میرے خیال میں تو آپ سارے ہی اچھے بچے ہوں۔ تو آج ہم آپ کو ایک کہانی سنانے والے ہیں، لیکن یہ کہانی آپ رات کو سنو گے، کیونکہ ظاہر ہے اب کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا۔ آپ کے اماں ابا سارا دن کام کر کر کے تک جاتے ہیں، تو بس آج سے ہم آپ کو کہانیاں سنائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا بہت ٹائم ہے کہ ہم آپ کو کہانیاں سنائیں، اور ہمیں شوق بھی ہے کہ ہم پیاری پیاری سی کہانیاں جو ہیں وہ آپ کو روز سنانے کے لیے آپ کے کمروں میں آیا کریں۔ بس ایک کلک پر ہم آپ کے کمروں میں حاضر ہوں گے اور آپ یہ کہانیاں ہم سے سنیں گے۔ تو آج ہم آپ کو جو کہانی سنانے والے ہیں وہ ایک چوہے کے بارے میں ہے، جس کا نام تھا چو چو چوہا۔ تو چو چو چوہا بیچارہ اکیلا اپنے بل میں رہتا تھا، اور جب سویرا ہوا تو چو چو چوہا باہر نکلنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ جب اس نے اپنے بل سے ادھر ادھر دیکھا باہر، تو باہر بلی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی کہ کب یہ چوہا نکلے گا اور اس کو میں کھا جاؤں گی۔ تو جب چوہے نے ادھر ادھر دیکھا اور بلی کو دیکھا تو وہ تو بیچارہ ڈر گیا کہ ہائے اللہ، یہ تو بلی بیٹھی ہوئی ہے میرے انتظار میں تو اپنے ناشتے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور یہ میرے بارے میں سوچ رہی ہے کہ اس کو میں کھا جاؤں اور میں ناشتے میں چوہے کو کھا کر انرجیٹک بن جاؤں، توانائی سے بھرپور غذا کھاؤں گی تو صبح صبح مجھ میں انرجی آ جائے گی۔ بلی یہ سوچ رہی تھی نا، اور چوہا بیچارہ ڈرا سہما ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ ہائے اللہ، میں تو اب کس طرح جاؤں گا، کیونکہ باہر تو بلی بیٹھی ہوئی ہے اور میں تو ناشتہ بھی نہیں کروں گا آج۔ تو بس وہ دوبارہ واپس بل میں چلا گیا، اور بلی بیٹھی ہوئی تھی، اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تو بس جب اس نے دیکھا کہ یہ بل سے باہر نکلنے والا نہیں ہے یہ چوہا، تو بس اس نے اس کو باہر سے ہاتھ بل میں دے کے نا اس سے کہا کہ میں تو آپ سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئی ہوں، آپ مجھے اپنا ہاتھ دو تاکہ ہم دوست بن جائیں۔ تو چوہے نے آرام سے کہا، کیونکہ چوہا بڑا ہوشیار بھی تھا اور تمیزدار بھی تھا، بدتمیز چوہا نہیں تھا نا۔ اس نے آرام سے بلی کو سمجھایا کہ نہیں خالہ، آپ جائیں، بس میری تو ویسے بھی آپ میری دوست ہو نا، اور ویسے بھی میری اور آپ کی دوستی تو ہے، پر اب آج ہاتھ نہیں دوں گا، کیونکہ میرا ہاتھ جو ہے وہ اس پر کہیں سے زخم لگا ہوا ہے نا، ایسے ہی بہانے بنا رہا تھا، کیونکہ وہ ہوشیار تھا کہ اگر میں نے اس کو ہاتھ دیا تو یہ میرا ہاتھ اوپر کھینچیں گی اور مجھے کھا جائے گی۔ تو تو بڑا سیانا، تو اس نے آرام سے بلی کو سمجھایا کہ نہیں خالہ، آپ جائیں، میرا آج ہاتھ جو ہے وہ زخمی ہے، اور میں آپ کو دونوں ہاتھ میرے زخمی ہیں، میں آپ کو ہاتھ نہیں دے سکتی۔ اور بلی سمجھ گئی کہ یہ بہانے بنا رہا ہے اور یہ ہوشیار ہے، تو بلی بھی تو سمجھدار تھی نا، کہ چوہے سے بڑی بھی تھی عمر میں، اور یہ سوچ رہی تھی کہ یہ چوہا اتنا چھوٹا ہے اور یہ کیوں اتنا ہوشیار ہے، ان کے امی ابو بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، پھر بھی یہ اتنا ہوشیار ہے۔ پر یہ ہے کہ بلی یہ
सोच ही रही थी कि चूहे ने कहा कि बस खाला आप इधर क्यों बैठी हुई हैं, आप जाएं ना। तो बिल्ली ने सोचा कि ऐसे ही मैं बहाना बना लूँगी कि मैं चली गई, आप बाहर निकल आओ। तो उसने कहा अच्छा मैं जा रही हूँ, लेकिन जो ही ये सोच रही थी ना वो ये बात, बस उसी दम उस पर टीपू कुत्ता आ गया बिल्ली के पीछे, और बिल्ली ऐसे भागी कि दरख्त पर चढ़ गई डर के मारे। और चूहे ने ऐसे अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो मेरी जान तो बच गई, अब मैं बाहर जाऊंगा, नाश्ता करके आऊंगा, एनर्जेटिक तवानाई से भरपूर हो जाऊंगा, क्योंकि जो बच्चे सुबह नाश्ता अच्छे से करते हैं ना वो बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, और कोई बीमारी उस पर जो है अटैक और हमला नहीं कर सकती, क्योंकि वो सुबह का नाश्ता अच्छे तरीके से करते हैं ना। और जो बच्चे सुबह का नाश्ता अच्छे तरीके से करें उस पर कोई बीमारी आसानी से हमला नहीं कर सकती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाते हैं। और जरासीम ताकतवर लोगों पर हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो कमज़ोर लोगों पर हमला करते हैं ना, जो सुबह का नाश्ता सही तरीके से नहीं करते, दूध नहीं पीते, अंडे नहीं खाते, तो बस उस पर हमला आवर हो जाते हैं जरासीम। तो बस चूहे ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और जो है बिल्ली जो थी वो ऊपर चढ़ गई दरख्त पे, और वो टीपू कुत्ते से ऐसे डर गई कि अल्लाह माफ़ करे। और चूहे ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई, और बिल्ली ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरी जान बच गई। अब टीपू कुत्ता बिल्ली के इंतज़ार में खड़ा था कि ये कब नीचे आएगी, उसको मैं खा जाऊंगा। पर बिल्ली तो जिस तरह चूहा होशियार था, अपने दुश्मन से डरता था, उसी तरह बिल्ली भी माशाल्लाह बड़ी सियानी थी। वो भी अपने दुश्मन को पहचानती थी ना कि ये तो मुझे खा जाएगा, तो वो भी अब दरख्त पर बैठी हुई थी और नीचे का आने का सोच भी नहीं सकती थी ना कि मैं नीचे आऊँगी तो ये कुत्ता जो है ये मुझे खा जाएगा। वो भी तो सियानी थी ना। तो बस अब मामला इस तरह हो गया कि चूहा बिल्ली से डरता था, और बिल्ली जो है वो टीपू कुत्ते से डरती थी। और अब ये हाल हो गया कि दोनों ही चूहा अपने बिल में बैठा इंतज़ार कर रहा था कि कब ये बिल्ली जाएगी कि मैं बाहर आ सकूं और या बाहर निकल सकूं। और बिल्ली ये सोच रही थी कि अब ये कुत्ता कब जाएगा यहाँ से कि मैं दरख्त से नीचे आ सकूं ना। तो बस दोनों को अपनी जानों की फ़िक्र लग गई। तो बस अब कुत्ता तो खड़ा था, क्योंकि उसको भी नाश्ते में कुछ चाहिए था, उसको भी भूख लगी थी। तो बस वो भी इंतज़ार कर रहा था कि अब किस तरह ये बिल्ली नीचे आएगी और इसको मैं खा जाऊंगा। पर बिल्ली भी तो बड़ी सियानी थी, वो कब नीचे आने वाली थी। वो भी तो ऊपर बैठी इंतज़ार कर रही थी कि टीपू कुत्ता जाएगा तो मैं नीचे आऊँगी। और चूहा ये सोच रहा था कि चुपके चुपके से देख रहा था ना बिल से कि ये बिल्ली कब जाएगी कि मैं बाहर आ सकूँगा। तो बस दोनों की जान ख़तरे में पड़ गई, और इस तरह जो है चूहा वो बिल में था, और जो बिल्ली थी वो दरख्त पे थी, और टीपू कुत्ता नीचे इंतज़ार कर रहा था। बस फिर क्या था, दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो हमारी जान तो बच गई। और फिर वो टीपू कुत्ता वहाँ से चला गया, और बिल्ली जो थी वो भी नीचे आ गई और कहीं दूर चली गई खुराक की तलाश में, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि ये बिल्ली अब ये जो चूहा है ये अब बाहर निकलने वाला नहीं है, बिल्ली ये सोच रही थी। और चूहे ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। जो ही बिल्ली चली गई
جو چوہا تھا وہ بھی باہر نکل آیا اور اپنے لیے ناشتے کی تلاش میں ادھر ادھر بھٹکنے لگا، جانے لگا، اور جو کتا تھا وہ بھی چلا گیا، بلی بھی چلی گئی، اور جو چوہا تھا وہ بھی بل سے نکل آیا اور ادھر ادھر خوراک تلاش کرنے لگی، اور ایک جو ہے وہ ایک گھر میں گھس گئی، اور ادھر جو مزے مزے کے کھانے بنے تھے، اور آپ کو پتہ ہے لوگ بہت زیادہ کھانے جو ہے وہ ضائع بھی کرتے ہیں نا، اس لیے چوہے، بلیاں اور کتے اس کھانے کے پیچھے آتے ہیں۔ تو بس کسی نے ایسے کھانا پھینکا تھا، اتنا مزیدار کھانا تھا کہ چوہا جو ہے وہ اس گھر میں گھس گیا اور اتنے آرام سے خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے بل میں دوبارہ واپس آیا، اور بلی بھی اپنے خوراک کی تلاش میں کہیں دور چلی گئی اور اس نے بھی ایک پیارا سا کھانا کھا لیا، اور کتے کا تو خیر اپنا گھر تھا نا، اس کے مالک نے اس کو روٹی کھلائی، اور کتے کا پیٹ بھی بھر گیا۔ اب تینوں کا پیٹ بھر گئے اور دوبارہ سے پھر رات ہو گئی، اور پھر تینوں آرام سے سو گئے، کیونکہ سارے دن کے تھکے ہارے تھے نا، سارا دن ایک دوسرے کے پیچھے تھے تو تھک جاتا ہے نا، انسان ہو یا چوہا ہو، بلی ہو، تو بس سارے تھک ہار کے اپنے اپنے گھروں میں سو گئے، اور پھر اس طرح سے رات ہوئی اور رات ہو گئی۔ اب آپ سارے بچے سو جاؤ، کیونکہ رات کو آپ نے کہانی بھی سن لی، اور بس اب آپ آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، کیونکہ پھر صبح سب نے اسکول بھی جانا ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تو پھر ہم ایسے ہی مزے کی کہانیاں آپ کو روز سنائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ ہے کہ اب آپ آنکھیں بند کر کے سو جائیں سارے، کیونکہ سب نے صبح اسکول بھی جانا ہوتا ہے، اور پھر انشاءاللہ کل ایک نئی کہانی کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، اور اب اجازت چاہتے ہیں، اور گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔ اور آخر میں ہم آپ کو تھوڑے سے مشکل الفاظ دیں گے نا، کہ آخر میں لکھا ہے سویرا بل سوچا ہاتھ ملانا، دوست بن جانا، خالہ دم نکل جانا، اچھل جانا، چڑھ جانا، جان بچانا۔ یہ اس کہانی کے مشکل الفاظ ہیں نا، یہ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں، تو پھر میں آپ سے کل سنوں گی تو یہ الفاظ آپ نے یاد کرنے ہیں، تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ اور گڈ نائٹ۔